السلام علیکم ناظرین، میرا نام کوثر ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 6 افراد ہیں۔ میرے 2 بھائی، ہم 2 بہنیں اور امی ابو۔ میرے دونوں بھائی میرے سے بڑے ہیں۔ میرے ایک بھائی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ سیالکوٹ میں رہتا ہے۔ ہماری رہائش آزاد کشمیر کی ہے۔ میرے بڑے بھائی کا نام راشد ہے۔ میرا بڑا بھائی انجینئر ہے اور وہ کافی اچھے پیسے کماتا ہے۔ میری فیملی ایک پڑھی لکھی فیملی ہے اور میری فیملی میں سبھی لوگ سرکاری نوکر ہیں، کیونکہ میرے ابو انکم ٹیکس میں آفیسر تھے، اس لیے ابو نے سب کو سرکاری نوکری لگوا دیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی ہمارے پاس ہی رہتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کا نام شاہد ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کی عمر تقریباً 21 سال ہے۔ میرے امی ابو کافی اولڈ ہو چکے ہیں اور وہ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بہن سعدیہ بھی 15 سال کی ہے اور میری بہن سعدیہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور گھر میں ہی رہتی تھی۔ میں نے FA کیا تھا۔ اس کے بعد میرا دل نہیں کیا تھا کہ میں آگے پڑھائی کروں اور میں اب گھر کے کام کاج سنبھالتی تھی۔ امی ابو میری شادی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن میرا بھی کوئی موڈ نہیں تھا کہ میں شادی کروں، کیونکہ مجھے خواہش تھی کہ ابھی میں امی ابو کے گھر والے مستی کروں اور اس کے بعد ہی شادی کروں۔ لیکن ایک دن میرے ماموں کا بیٹا ہمارے گھر آ گیا تھا۔ میرے ماموں کے بیٹے کا نام فیصل ہے۔ میرے ماموں کا بیٹا ابھی 16 سال کا ہے۔ فیصل دکھنے میں کافی خوبصورت تھا اور نوجوان لڑکا تھا۔ فیصل آتے ہی میرے ساتھ گھل مل گیا تھا اور ہم سے کافی گپ شپ لگانے لگا تھا۔ فیصل نے آتے ہی میرے ساتھ محبتیں بڑھا لی تھی۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی میری چھوٹی بہن سعدیہ کو چھیڑتا اور ہمارے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرنے لگا تھا۔ میں بھی اس کی عادی ہونے لگی تھی اور اس کے آس پاس ہی رہتی تھی۔ فیصل میرے ماموں کا بیٹا تھا اور وہ سیالکوٹ سے ہمارے پاس آیا تھا۔ اسے آزاد کشمیر گھومنا تھا، اس لیے وہ ہمارے پاس رہنے لگا تھا۔ فیصل صبح کو میرے ابو کے ساتھ گاڑی پر نکل جاتا اور شام کو ہی گھر آتا تھا۔ سارا دن وہ پہاڑ وغیرہ دیکھتے اور سیر وغیرہ کرتے تھے۔ ایک دن ابو نے کہا کہ تم اکیلے چلے جاؤ اور گاڑی بھی لے جاؤ، تو میں نے اور میری بہن سعدیہ نے ضد لگا لی تھی کہ ہم بھی فیصل کے ساتھ باہر نکلیں گی۔ ابو نے اجازت دے دی تھی، کیونکہ ہماری فیملی کافی سلجھی ہوئی تھی اور ہم کافی پڑھے ہوئے لوگ تھے، اس لیے ابو کو کوئی شک نہیں تھا کہ میرے ماموں کا بیٹا فیصل ہمارے ساتھ کچھ غلط کرے گا۔ اس لیے ابو نے ہم دونوں بہنوں کو میرے ماموں کے بیٹے فیصل کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ فیصل نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم دونوں کو بٹھا لیا تھا۔ ہم دونوں آزاد کشمیر دیکھنے چلے گئے تھے۔ وہاں پر کافی خوبصورت علاقے تھے اور ہم کھانے پکانے کے لیے سامان بھی لے کر گئے تھے۔ فیصل نے ایک خیمہ بھی گاڑی میں رکھ لیا تھا۔ مجھے نہیں علم تھا کہ اس نے یہ خیمہ کیوں رکھا تھا، لیکن مجھے اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہم نے شام تک وہاں پر سیر کی۔ واپس آنے لگے تو فیصل کہنے لگا کہ گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا ہے، گاڑی مزید نہیں چل سکتی۔ ہم گھر سے 50 کلومیٹر دور نکل گئے تھے۔ وہاں پر چھوٹی چھوٹی آبادی تھی، تو فیصل نے وہاں پر خیمہ لگا لیا تھا اور ہم نے کھانا وغیرہ بنایا۔ ابو کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہمیں رات ہو جائے گی، ہم صبح ہی آئیں گے۔ بہار کا موسم تھا اور ٹھنڈی میٹھی رات تھی۔ فیصل نے وہاں پر پہاڑوں میں ہی خیمہ لگا لیا تھا اور ہمارے ساتھ وہاں پر رہنے لگا تھا۔ مجھے فیصل کے ارادے برے لگ رہے تھے، کیونکہ ہم دونوں بہنیں کافی خوبصورت تھی اور آج تک کسی بھی لڑکے کے پاس نہیں گئی تھی، اس لیے فیصل ہم دونوں سے سکون لینا چاہتا تھا۔ مجھے بھی اس کے ارادے سمجھ آ گئے تھے۔ میں بھی کافی خوبصورت تھی اور میری بہن سعدیہ بھی میرے سے کافی خوبصورت تھی۔ میری بہن سعدیہ کو تو آج تک کسی بھی مرد نے وہ کام نہیں کیا تھا، لیکن میں تو پہلے ہی اس چیز کا سکون لے چکی تھی۔ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو میں نے کسی لڑکے سے یہ سکون لے لیا تھا۔ اب میرے اندر بھی خواہش تھی کہ فیصل میرے ساتھ یہ کام کرے اور سعدیہ کو چھوڑ دے۔ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور خیمے میں قیام کر لیا تھا۔ ہم گپ شپ لگانے لگے تو سعدیہ سونے لگی تھی۔ میں بھی اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی کہ میری چھوٹی بہن سعدیہ سو جائے تو میں فیصل کے ساتھ سکون لے لوں۔ تقریباً رات 10 بجے سعدیہ پوری طرح سو چکی تھی۔ میں نے اس کو ہلا کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے میں نے فیصل کو اپنے ساتھ اور اس سے سکون لینے لگی تھی۔ فیصل نے جب مجھے کافی مطمئن کر دیا تو سعدیہ بھی اٹھ بیٹھی تھی اور ہمیں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ کوثر باجی، یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ بس یہ ایک فرضی کام ہے اور ہم ایک دوسرے کو سکون دے رہے تھے، بس تم چپ کر جاؤ۔ لیکن سعدیہ بھی ضد کرنے لگی تھی کہ میں نے بھی فیصل کے ساتھ یہی کام کرنا ہے۔ میں نے فیصل کو بھی
میں نے سعدیہ کو بھی فیصل کے حوالے کر دیا تھا اور فیصل ہم دونوں بہنوں سے سکون لینے لگا تھا۔ فیصل نے ہم دونوں بہنوں کو کافی مطمئن کر دیا تھا اور کافی سکون لیا تھا۔ اب میں اور میری بہن سعدیہ دونوں ہی فیصل کی دیوانی تھی۔ فیصل میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو ہم دونوں بہنیں اس سے سکون لے لیتی اور اس سے کافی راحت لیتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔